یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو۔ یہ انہوں نے محض آرزویں باندھ لی ہیں۔ ان سے کہو تم سچے ہو تو اس کے لیے اپنی کوئی دلیل پیش کرو۔ ان کی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی ہستی جن لوگوں نے اللہ کے سپرد کر دی اور وہ اچھی طرح سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں محفوظ ہے، اور ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اپنے گروہ سے باہر یہ کسی حق کو نہیں مانتے، لہٰذا یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں، درا حالانکہ دونوں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کی سی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو خدا کی کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے۔ چنانچہ اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اپنے انہی اختلافات کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو ویران کرتے رہے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے معبدوں میں اس بات سے منع کرے کہ وہاں اس کا نام لیا جائے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ان کے لیے اس کے سوا کچھ زیبا نہ تھا کہ ان معبدوں میں جائیں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جائیں، لیکن انہوں نے سرکشی اختیار کی، تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت میں بھی ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان میں سے کسی نے مشرق کو قبلہ ٹھہرایا اور کسی نے مغرب کو، اور حق یہ ہے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے حکم پر تم جدھر رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بڑی گنجائش والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر یہی نہیں، اپنی نجات کے یہ مدعی اس قدر پستی میں گر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لا ریب، وہ پاک ہے ان باتوں سے، بلکہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اس کا حکم مانتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کو وہی عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا ہے جو کتاب الہی کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں ہم کلام نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی واضح نشانی کیوں نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے بھی انہی کسی بات کہی تھی۔ ان سب کے دل ایک سے ہیں۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دی ہیں، لہذا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق انہیں معجزے اور نشانیاں دکھاؤ۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے اے پیغمبر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، اور تم سے ان دوزخ والوں کے بارے میں ہرگز کوئی پرسش نہ ہوگی۔ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک ان کا مذہب اختیار نہ کر لو، لہٰذا کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور جان لو کہ اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تمہیں مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہیں، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ لوگوں کو کوئی مدد ہی ملے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دیں،
فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا میرا یہ عہد ان میں سے ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے سرزمین عرب میں اس بیت الحرام کو لوگوں کا مرجع اور ان کے لیے پناہ کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کی اس قیام گاہ میں نماز کی ایک جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل کو اس بات کا پابند کیا کہ میرے اس گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھو جو اس میں طواف کرنے، اعتکاف کرنے اور رکوع و سجدہ کرنے کے لیے آئیں۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے لوگوں میں سے جو اللہ اور قیامت کو ماننے والے ہوں انہیں پیداوار کی روزی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور جو منکر ہیں ان چیزوں سے چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی مہلت تو میں انہیں بھی دوں گا، پھر ان کو دوزخ کے عذاب میں پکڑ بلاؤں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت ان کے لبوں پر التجا تھی کہ پروردگار تو ہماری طرف سے یہ دعا قبول فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پروردگار اور ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا، اور ہم پر عنایت کی نظر فرما۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا عنایت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ پروردگار اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے، اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو ہی بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا تھا، اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ وہی ابراہیم کہ جب اس کے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس نے فوراً کہا میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ اور اسی دین کی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، اور اسی کی نصیحت یعقوب نے کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے اب موت کے وقت تک تمہیں ہر حال میں مسلمان ہی رہنا ہے۔ پھر کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس وقت جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک معبود کی پرستش کریں گے جو تیرا معبود ہے اور تیرے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارا ہے جو تم نے کیا۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کی روایت تو یہ ہے، اور ادھر ان کا اصرار ہے کہ یہودی یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے۔ ان سے کہہ دو بلکہ ابراہیم کا دین اختیار کرو جو اپنے پروردگار کے لیے بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ ایمان والو ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح مانیں جس طرح تم نے مانا ہے تو راہ یاب ہوئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہی ضد پر ہیں۔ سو ان کے مقابلے میں اے پیغمبر اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔
ان سے کہہ دو تم اللہ کا یہ رنگ اختیار کرو اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہے، اور کہہ دو کہ ہم تو ہر حال میں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، درحال ہے کہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ ان سے پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ افسوس، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، ان کا ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارا ہے جو تم نے کیا، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔